السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی ہماری یہ نشست صدقۃ الفطر سے متعلق ہے۔ صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں، کیوں دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، کن کن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور کب دیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر رمضان المبارک کے اندر ایک فرض مقرر کیا، اور وہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں شریعت نے انسان کو کھانے پینے، نفسانی خواہشات سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ دین اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ انسان اس کے علاوہ گناہوں سے بھی بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کھانے پینے خواہشات سے رکتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں رکتے، تو اللہ کو ایسے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر ان کا روزہ نہیں ہے۔ روزے کے اندر جو برکات اور انوارات ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے وہ بندے جو گناہوں سے نہیں بچتے۔ لیکن بہرحال پھر ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کچھ نہ کچھ چوک تو ہو ہی جاتی ہے۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لہو کلام، فضول مصروفیت، نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی کہ تم صدقہ فطر ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ جو تمہاری نادانی میں، غفلت میں جو کوتاہیاں تم سے ہو گئی تھی، چوک ہو گئی تھی، کوئی گناہ ہو گئے تھے، اللہ ان سب کو معاف کر دے گا اور تمہارے روزوں کو صاف ستھرا اللہ کر دے گا۔ تو کتنی اہم چیز ہے صدقہ فطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حدیث میں ذکر فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ دو چیزیں بتائیں، دو باتیں معلوم ہوئی اس روایت سے۔ نمبر ایک، روزے دار کی کوتاہیوں کی تلافی، جو بھول چوک ان سے ہو گئی، آنکھ کا غلط استعمال ہو گیا، زبان سے کسی کی بھولے سے غیبت ہو گئی، کوئی غلطی اس کی ہو گئی، نادانی میں، غفلت میں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکے اور وہ بھی اچھا کھا سکے، اچھا بنا سکے اپنے گھروں کے اندر، اور سب لوگ ایک اچھی سی زندگی گزار سکیں عید کے دن۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے وہ صدقہ فطر صحیح وقت پہ اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں، صحیح جگہ پر صدقہ فطر کو پہنچائیں، تاکہ ان دونوں چیزیں جو اللہ نے اس صدقہ فطر کی وجہ سے رکھی ہیں، وہ دونوں برکتیں ہم سب کو حاصل ہو سکیں۔